اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دین اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا ہے، بلکہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی اصل عبادت، آپ کی نماز، آپ کے قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ اگر اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی خدمت کر رہی ہیں، ان کی کیئر کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ کا سارا دن عبادت میں گزرتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو۔ تو اپنی نیت کو بدلیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر دیتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ان سب پیاری سی خواتین کے لیے جو میری ویڈیو دیکھتی ہیں اور جو روز سحری بنا رہی ہیں، افطاریاں بنا رہی ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور جو لوگ خاص طور پہ جوائنٹ فیملی میں ہیں، پورے خاندان کے لیے اتنی محنت کری۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے، اس کا ثواب دے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بے تحاشا ہے۔ لیکن بات جیسے میں نے سٹارٹ میں کی کہ اس کے لیے آپ کی نیت جو ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے۔ نیت کو ہم نے کس طرح سے بدلنا ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت پیاری چھوٹی سی تسبیح جو آپ نے فجر کے ٹائم کرنی ہے، اور کتنی بار کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب ہم تھوڑا سا اس بیلنسنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی دین اور دنیا کو بیلنس کرنا ہے، کیا ہماری روٹین میں باتیں ہونی چاہیے۔ اور جناب تیسری چیز آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میری افطار کی روٹین، اور یہ میری سیکنڈ افطار کی روٹین ہے، تو اس میں نے کیا کچھ بنایا، کیا کیا کیا، وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، رمضان میں جو پہلی چیز ہے نا وہ ہے ٹائم بلاکنگ۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کیا کام کرنا ہے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا بس آپ نے سپر وومن بن کے کرنا ہے، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو نا اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ آپ کے پاس ٹائم بھی بچ جائے۔ لائک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ پانی بنانا ہوتا ہے نا رمضان میں، شربت کچھ بھی آپ ڈرنک بنا رہے ہیں، تو اس میں اپنی چینی مکس کرنی ہوتی ہے۔ میں کیا کرتی ہوں کہ میں جب کچن میں آتی ہوں نا، سب سے پہلے میں جگ میں یا کوئی بھی برتن جس میں آپ نے بنانا ہے اس میں چینی ڈال کے نا اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مطلب آپ نے کام سٹارٹ کرنے کے بالکل شروع میں نا یہ کام کرنے کے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، وہ آہستہ آہستہ نا پانی میں خود ہی مکس ہوتا جائے گا۔ اینڈ پہ آپ نے صرف 2 مرتبہ چمچ آپ اس میں گھمائیں گی نا تو ساری چینی مکس ہو جائے گی۔ سو اپنے ٹائم کو کس طرح سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگلی چیز جناب، آپ نے اپنی ہیبٹس کو سٹریک کرنا ہے اپنی نماز کے ساتھ، اپنی 5 نمازوں کے ساتھ نا اپنی روٹینز کو بیلنس کریں کہ فجر کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے، ظہر کے بعد میرے کیا کام پریورٹی میں ہے، عصر کے بعد کیا ہے، مغرب کے بعد کیا ہے۔ تو ہر نماز کے ساتھ نا آپ نے اپنی چیزوں کو پرائورٹائز کرنا ہے، اور اس طرح نا آپ کا پورا دن بڑی آسانی سے آپ کے کام کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نماز کے ساتھ بہت ایزیلی آپ مینیج کر سکیں گی۔ تیسری چیز، چھوٹی چھوٹی شروعات کیجیے۔ قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہی ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ نے 2 سپارے ہی پڑھنے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیجیے، لیکن روزانہ ضرور پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلے 10 روزے تو جذبات میں آ کے اور روزانہ 2 سپارے پڑھ لیے، 3 سپارے پڑھ لیے، اور 10ویں روزے کے بعد نا اب آپ اتنی ڈاؤن ہو، کیونکہ ہوتا ہے انرجی لیول نا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے 8 سے 10 روزوں کے بعد۔ ظاہر ہے، نیچرل ہے، آپ کی روٹین چینج ہوتی ہے تو آپ کا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ سو اس لیے چھوٹی چھوٹی شروعات کیجیے، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیجیے، سمجھ کے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں۔ اچھا، پھر گھر کے کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اذکار کرتے رہیں۔ جیسے ابھی یہ فروٹ چاٹ بنانے میں کھڑی ہوں نا، تو ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی چھوٹا سا ذکر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت پیارے چھوٹے سے اذکار ہیں یہ، ان کو آپ شروع کر لیں، وہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے اذکار نا گھر کے کاموں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا ذہن نہ کسی غلط بات کی طرف جائیں گے، کیونکہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا تو نہیں ہے نا، کسی کی غیبت کرنا، دل میں بدگمانی لے کے آنا، یہ ساری چیزیں روزہ آپ کو ان سے روکتا ہے۔ تو ان کو روکنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اچھے کلمات کہتے رہیں اچھی نیت کے ساتھ۔ اور ایک چیز بتاؤں، نیت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کام کرنا شروع کریں نا تو یہ نیت کر کے کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو پھر دیکھیں اس کام میں آپ کے وقت میں ہر چیز میں کتنی برکت آ جاتی ہے۔ اپنی انٹینشنز کو سوئچ کرنے کی کوشش کریں، کوئی غلط چیز ذہن میں آئے اس کو سوئچ کر جائیں فوراً۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بتاؤں، آپ کا ریسٹ اور سیلف کیئر نا ہرگز آپ کو اپنی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ٹریک سے الگ نہیں کر سکتا۔ انسان کے اوپر اس کا جسم کا پورا پورا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ریسٹ دینا، یہ گلٹ نہ کریں کہ اب میں رمضان میں اگر تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، دن کے ٹائم میں سو رہی ہوں تو یہ میری عبادت ضائع ہو رہی ہے، میرا روزہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ کے جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اس کو آرام دیجیے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا آرام دیں گی اپنے جسم کو تبھی آپ کام کرنے کی اہل ہوں گی نا، تو اس لیے اپنے آپ کو آرام بھی دیں۔
اچھا پھر مدد لینا سیکھ لیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کام خود ہی کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ لینا سیکھیں. آپ کے گھر میں جو بھی فیملی ممبرز ہیں کوشش کریں انہیں آپ رمضان کی تیاریوں میں خاص طور پہ انوالو کر کے رکھیں. لائک میرے بچے حالانکہ چھوٹے ہیں لیکن میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح انہیں کام میں انوالو کر کے رکھوں. میری جو بیٹی ہے ماشاء اللہ وہ 8 سال کی ہے لیکن اس کو بڑا شوق ہے کوکنگ کرنے کا. تو ظاہر ہے ہم لوگ بچوں کو بہت زیادہ کچن میں انوالو نہیں کرتے اتنی چھوٹی ایج میں، کیونکہ چولہے کے پاس جانا بھی خطرہ ہی ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور آئل چیزیں جو ہیں آئل کے ساتھ جو بن رہی ہیں ان میں بھی مشکل ہی پیش آتی ہے بچوں کو. لیکن پھر بھی رمضان میں اس کو بہت شوق ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ماشاء اللہ 2 افطاریاں ہو گئی ہیں اور وہ میرے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور میں اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو رکھتی ہوں، چھوٹے چھوٹے کام اس کو دے دیتی ہوں جو خوشی خوشی کر سکے. تو بچوں کو اپنے انوالو کر لیجیے کام میں. ہسبینڈ اگر آپ کے ٹائملی فری ہو کے گھر آ جاتے ہیں، اگر آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، کوئی ڈرنک بنا لیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، ضرور کروا لیا کریں. اور اس میں یہ شرمندہ نہیں ہونا کہ شاید مجھ سے کام نہیں ہو رہا میں اس لیے کروا رہی ہوں، یا میں دیکھیں بچوں سے کام کروانے میں نا کوئی برائی نہیں ہے، اس سے آپ کے بچوں میں نا یہ چیز شروع سے آ جائے گی اور وہ پھر آگے چل کے بھی نا بڑے ہو کے ہیلپ کریں گے، اپنی بیوی کی ہیلپ بھی کریں گے. تو اسلام میں بیوی کی ہیلپ کرنا جو ہوتا ہے نا گھر کے کاموں میں اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بھی، صرف بیٹیوں کو نہیں، اپنے بیٹوں کو بھی انوالو کریں. میں اپنے بیٹے سے بھی برتن لگواتی ہوں. چلو کچن کے کاموں کا اس کو نہیں اتنا شوق ہو رہا ہوتا کوکنگ کا، تو میں اسے کہتی ہوں چلو برتن سیٹ کر دو، ٹیبل لگا دو یا ٹیبل پہ سے چیزیں اٹھا دو. سو ان کاموں میں نا اپنے گھر والوں کو سب کو انوالو رکھیے. اچھا جناب، اب باری آتی ہے ٹاپک کی طرف دوسرے، جو کہ 2 ٹاپکس میں نے آج آپ کو بتائے تھے نا. تو میں نے ایک چیز آپ لوگوں سے رمضان سے پہلے بھی کہی تھی کہ میری پوری کوشش ہوگی میں اپنی رمضان روٹین کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تسبیحات، چھوٹے چھوٹے اذکار لازمی شیئر کروں، جو آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے پیارے اذکار میں نے رمضان سیریز میں اپنے رکھے ہیں. آپ لوگ ضرور ان کو ضرور اپنی لائف میں اپلائی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات ختم ہوں گی. آج کی دعا جو آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں یہ آپ کی زندگی میں نا رزق کی بارش کر دے گا، اور ساتھ ساتھ دنیا جو ہے نا وہ آپ کی عزت کرے گی. اور وہ کہتے ہیں نا دنیا آپ کے لیے آئے گی، تو دنیا آپ کے پاس کثرت سے آئے گی، میں آپ کو بتا دوں. اچھا پہلے میں تھوڑا سا نا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ یہ تسبیح کہنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اچھا پھر ان صحابی کو نا 7 دن گزرے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں. سبحان اللہ. اچھا اب یہ میں نے آپ کو تسبیح بتا دی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، پھر مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ کمنٹ میں لکھ دیں، تو اس کے لیے جناب 2 بار میں نے اس لیے دہرا دی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سن سکیں، اور آپ ویڈیو پاز کر کے ویڈیو کو تھوڑا سا بیک کر کے سن لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا اب آپ نے پڑھنی کس طرح یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، ٹھیک ہے جناب. 100 بار پڑھیں گے فجر کی سنت اور فجر کے فرض کے درمیان میں. 100 بار پڑھیے گا اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آتی ہے. یہ چھوٹی سی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے میں کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا. ضرور پڑھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کن کن لوگوں نے اس کو رمضان میں سٹارٹ کیا اور ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا. تو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، یہ آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. اور جب آپ کی صبح کی شروعات بہت اچھی ہوں گی نا، کسی اچھے سے ذکر کے ساتھ ہوں گی، اور آپ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ایک رمضان میں نا آپ نے ایک کوشش اور کرنی ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا، اور روزے میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کو بہت، یہ ایک پبلک سروس میسیج ہی آپ سمجھ لیں، روزے میں نا اکثر لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے کہ روٹین چینج ہوئی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے، اپنے غصے پہ قابو کر لیجیے گا. جب آپ کا غصہ قابو میں آ جائے گا نا تو پھر آپ کا ذکر کرنے کو بھی دل کرے گا، آپ کا نماز میں بھی خود بخود آپ کا دل لگے گا، آپ کا قرآن پاک میں بھی دل لگے گا، آپ کا ہر چیز میں دل لگے گا. اگر آپ نے غصہ کیا اور آپ جھنجھلا کے ہر کام کر رہی ہیں تو پھر یقین کریں پھر وہ اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. اس لیے اچھی نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنے کام کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت بھی ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بشمول میرے بہت برکت عطا فرمائے اس پاک مہینے کے صدقے. اور اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان کو وسیع رکھیں. آپ لوگوں کے دلوں میں جو جو آپ کی حاجات، جو جو خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ
سب کی خواہشات پوری کریں، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، چاہے وہ ذہنی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جناب ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں سے آج کی ویڈیو میں جو باتیں کرنی تھیں وہ بھی کر لیں، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی پیاری سی تسبیح بھی شیئر کی، اور اب آپ لوگوں نے میری افطار بھی دیکھ لی کہ میں نے آج کی افطاری میں کیا کیا بنایا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اب ڈیلی بیسس پہ آئیں گی رمضان میں، جس میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی افطار روٹین بھی شیئر کروں گی۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آئیں گی، اور بس آپ لوگوں نے چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ تو جناب یہ دیکھ لیں آج کی افطاری میں نے کیا کیا بنایا تھا، اور یہ رولز نا میں نے بنا کے فریز کیے تھے، اور اس کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ لوگ جا کے دوبارہ سے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سموسے بنانا مجھے اس دفعہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ سموسے کی جو پٹیاں آئی تھیں نا یہ اتنے چھوٹے سائز میں تھی، مطلب بالکل ہی 1 بائٹ سموسا تھا، اور اس کو فولڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پتہ ہے سموسا فولڈنگ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن جناب اچھا پہلے دوسرے روزے میں نا مجھ سے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، میری ٹائمنگز جو ہوتے ہیں نا وہ سیٹ نہیں ہو رہے ہوتے افطاری کے، اور افطار ہو جاتا ہے، اور میرا آخری جو ہے نا ایک راؤنڈ پکوڑوں والا وہ بھی کڑھائی میں ہی ہوتا ہے، تو آج بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن انشاءاللہ کل سے اس کو بھی مینیج کر لیں گے، تھوڑا سا ٹائم شروع میں کر لیں گے سٹارٹ جلدی سے کام، تاکہ کام ہمارا ایزیلی ہو جائے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ سے ملیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔